بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی تعلق سے آج یہ 8ویں نشست ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آپ ساتھیوں کے گوشہ گزار یہ بات کی تھی کہ آئندہ نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ جل وعلا نے آیت الکرسی کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ معبود کون ہوتا ہے۔ دراصل ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، وہی فقط معبود ہوتا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ جس کے لیے نماز پڑھی جائے، اور نماز میں سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، دعا ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں نماز کا حصہ ہے۔ جس کے لیے یہ چیزیں سر انجام دی جائیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معبود ہوتا ہے۔ اور جس کے لیے صدقہ دیا جائے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو یعنی زکوٰۃ کا مال، یا نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، جس کے لیے، جس کے قرب کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے یہ چیزیں ادا کی جائیں وہ معبود ہوتا ہے۔ جس کے لیے روزہ رکھا جائے، یعنی جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس سے اجر و ثواب پانے کے لیے روزہ رکھا جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معبود ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے لیے حج کیا جائے، اور حج کے اندر جو اعمال ہیں، طواف ہے، سعی ہے، اور دیگر جتنے امور ہیں جس کے لیے سر انجام دیے جائیں، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معبود ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کلمہ معبود کا مفہوم، معنی بڑا وسیع ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آج آپ لوگوں کے سامنے تفصیلاً یہ بات بیان کروں گا، وہ کون کون سی امور ہیں جس کے لیے سر انجام دیے جائیں وہ معبود کہلاتا ہے۔ مثلا دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الدعاء والعبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید اس بات کی تاکید کے لیے اللہ جل وعلا کا فرمان تلاوت کیا، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو،
میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے، مجھے پکارنے سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ دعا عبادت ہے۔ اسی طرح استغاثہ، کسی سے مدد طلب کی جائے، استعانت کی جائے، ایسا استغاثہ، ایسی استعانت جو ما فوق الاسباب ہو، یعنی انسان ڈوب رہا ہے بیچ سمندر کے، اب وہاں کس کو پکارے گا؟ کس سے استغاثہ کرے گا؟ کس سے استعانت کرے گا؟ اللہ سے۔ اگر اس نے اس جگہ پر رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، کسی اور کے بارے میں یہ تصور رکھا کہ ما سوا اللہ جل وعلا کے فلاں ہستی مجھے یہاں بچانے پر قادر ہے اور وہ پورا تصرف رکھتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے شخص نے اس ہستی کو مقام الوہیت پر فائز کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل وعلا نے کفار قریش کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں پر سواری کرتے ہیں، سمندر کے درمیان جب یہ پھنس جاتے ہیں، طوفان ان کو گھیر لیتا ہے، وہاں یہ سب کو بھول جاتی ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں۔ قول اللہ جل وعلا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ ظالم پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ کفار قریش بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب ہم مشکل میں پھنس گئے، ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، ہماری مصیبت کو، ہماری مشکل کو یہاں ما سوا اللہ کے نہ حبل حل کر سکتا ہے، نہ لات حل کر سکتا ہے، نہ منات حل کر سکتا ہے، اور نہ ہی عزا کا یہاں کوئی تصرف ہے۔ اگر ہمیں یہاں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر اس کا تصرف چلتا ہے جل وعلا کا، وہی ہمیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے۔ آئیے دوستو، میں آپ کے سامنے ایک مثال اور بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ما فوق الاسباب رب ذوالجلال کو پکارا جائے، اس سے استعانت کی جائے، اس سے استغاثہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے ہمارے سامنے قرآن مجید میں جناب یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا نے ہمارے سامنے امم سابقہ یا انبیاء سابقین کے جو قصص بیان کیے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں بتلانا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں سکھلانا چاہتا ہے کہ ہم ان قصص سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، سیکھیں، سمجھیں۔ اللہ جل وعلا نے یونس علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس نے اندھیروں میں پکارا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جمع کا صیغہ ہے، وہاں اندھیروں میں پکارا۔ کیا کہا کہ اللہ تو ہی معبود حق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، تیری ذات منزہ ہے، ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے اللہ تو تقدس و تعالی۔ میں ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ میری یہاں مدد کر، مجھے یہاں سے نجات دے۔ اللہ تقدس و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کو سنا، سن کر قبول کیا،
اور اس کو وہاں سے نجات دی۔ اب آپ یہاں غور کریں کہ یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں انہیں مشکل کشائی کی ضرورت ہے، حاجت روائی کی ضرورت ہے، وہاں دستگیری کی ضرورت ہے، وہاں اس بات کی حاجت ہے کہ ان کی یہاں کوئی جو ہے وہ اس مدد کرے، وہ کسی سے استغاثہ چاہتے ہیں اور وہ استغاثہ رب ذوالجلال سے کر رہے ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تقدس و تعالی کے سوا میری یہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا، میری پکار یہاں کوئی سن نہیں سکتا، میری یہاں کوئی دستگیری نہیں کر سکتا، میری حاجت روائی یہاں کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس یہ قوت و طاقت نہیں ہے۔ اگر میری یہاں کوئی مدد کر سکتا ہے، مجھے یہاں سے کوئی نجات دے سکتا ہے، تو وہ ایک اللہ ہے جو صفت الوہیت سے متصف ہے، جو ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، جس سے دعا کی جائے، جس سے استغاثہ کیا جائے، جس سے استعانت کی جائے، وہی رب ذوالجلال مجھے یہاں سے بچا سکتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو میرے بھائیوں کہ کلمہ الہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو مشکل وقت میں پکارا جائے، جس سے استغاثہ کیا جائے، جس سے استعانت کی جائے۔ یونس علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے تسلی دی، وہاں سے ان کی پکار کو سن کر انہیں وہاں سے نجات دی، اور کیا ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ہر اس مومن کو جس کے دل میں ہمارے لیے صدق ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پختہ اس کا دل جو ہے ایمان سے منور ہوتا ہے، ہم ہر مومن کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ جو بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھ لے، ایمان رکھ لے، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مکمل محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو میری مشکل کشائی کرنے والا، میری پکار سننے والا ہے ہر جگہ، تو رب ذوالجلال اپنے اولیاء کی، اپنے مومنین بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، وَلَوْ بَعْدَ حِين، چاہے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر آئی ہے کہ کلمہ معبود اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے استعانت کی جائے، یعنی جس سے مدد طلب کی جائے، جس سے استغاثہ کیا جائے۔ اللہ جل وعلا نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، تم میدان بدر میں اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اپنے رب کی مدد طلب کر رہے تھے۔ آئیے اس تعلق سے چند اور آیات سنیے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ الہ کون ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، جو حالت بے قراری میں اسے پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے استغاثہ کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی مشکل کو وہ دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ جل وعلا کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہاری مدد کرے، جو تمہاری یہاں مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، کسی مشکل زدہ کی مشکل کو دور کرے، کسی حاجت مند کی حاجت کو جو ہے وہ پورا کرے؟ کوئی ہے؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیت بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ مشکل وقت میں جسے پکارا جائے، جس سے دعا کی جائے، جس سے استعانت کی جائے، استغاثہ کیا جائے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ لوگوں نے سنا ہوگا
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ رب ذوالجلال کو بھول چکے ہیں۔ کوئی پکارتا ہے یا علی، کوئی پکارتا ہے یا غوث المدد، کوئی پکارتا ہے یا رسول اللہ اغثنا، کوئی پکارتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی انظر احوالنا، اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے حال کو دیکھو۔ کوئی کہتا ہے جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا اکیلا، میری مدد کو آ جانا یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ ان ہستیوں کو مقامی الوہیت پر فائز نہیں کر رہے؟ عزیز دوستو، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو ما فوق الاسباب پکارے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یعنی وہ اس سے دوریوں پر ہو، یا وہ مر چکا ہے یا وہ کہیں غائب ہے، اسے وہ غائبانہ آوازیں دے رہا ہے، اس سے استعانت کر رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، یاد رکھیں اس شخص نے جو شان، جو مقام، جو کبریائی، جو جلالت اللہ کے لیے ثابت کی، وہی ان مخلوقات کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ یہ اپنے قول اور اپنے فعل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد اتنی دوری پر غائبانہ میری پکار کو سننے پر اور سن کر قبول کرنے پر اور پھر میری مدد کرنے پر، میری حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، دستگیری کے لیے وہ قدرت رکھتی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ایسے شخص نے ان ہستیوں کو مقامی الوہیت پر فائز کر دیا، اور یہ خود قیامت کے دن اپنے اس فعل کے اوپر ندامت کرتے ہوئے کہے گا اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا۔ یعنی جو مقام، جو شان، جو کبریائی، جو عزت رب ذوالجلال کی ہے اس کے برابر مخلوقات کو کر دیا معاذ اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، استعاذہ کرنا، پناہ طلب کرنا، اگر کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی انسان کو پناہ طلب کرنے کے لیے پکارتا ہے اور وہ اس کو پناہ دینے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی وہ غائب ہیں، وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا وہ انسان مر چکا ہے، وہ اسے پکار رہا ہے پناہ طلب کرنے کے لیے، اس سے استعاذہ کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص اسے مقام الوہیت پر فائز کر رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہی فعل مشرکین کا تھا۔ میں نے گزشتہ ایک نشست میں آپ لوگوں کو بتلایا ہے کہ مشرکین قریش اگر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، کسی وادی میں یا جنگل میں، تو وہاں جا کر وہ کیا کہتے، یہاں کا جو رئیس جن ہے، سردار جن ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، یہاں کے جو شریر جنات ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سردار جن کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جنات میں سے کچھ جب اسلام لے آئے، ان کے قول کو اللہ جل وعلا نے قرآن میں بیان کیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں کچھ مرد ایسے تھے جو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جنات سے استعاذہ کرتے تھے۔ یہ بات جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیتی۔ جب اسلام آیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھلایا کہ تم کس طرح رب ذوالجلال کی پناہ طلب کیا کرو۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی گھر میں کسی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالے تو وہ یہ کلمات 3 مرتبہ کہہ لے، جب تک وہ وہاں قیام کرتا رہے گا کوئی شے مخلوقات میں سے اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھیں یہ جو استعاذہ ہے یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے غائبانہ استعاذہ کرتا ہے اور وہ اس کو پناہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا تو سمجھ لیجئے کہ اس انسان نے اسے مقام الوہیت پر فائز کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھیں الہ وہ ہوتا ہے جس پر توکل کیا جائے، جس سے خوف رکھا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائے، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس کے لیے نظر و نیاز دی جائے، جس کے لیے ذبح کیا جائے، جس کے لیے جو ہے طواف کیا جائے، جس کے لیے سعی کی جائے، جس کے لیے خیرات دی جائے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام امور عبادات سر انجام دیے جائیں، وہ الہ ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی کے لیے سبیلے لگاتے ہیں، کسی کے نام کی گہرمی دیتے ہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا دعا میں شرف قبولیت کے لیے درگاہوں پر چادریں چڑھاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں بطور نذر کے، وہاں جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ یہ لوگ ان ہستیوں کو مقامی الوہیت پر فائز کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے امور عبادت ہیں جو حق ہیں ایک اللہ وحدہ شریک کا، اسی ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت کو سر انجام دیا جائے۔ مگر افسوس ہے اس بات پر کہ امت اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی، اور اکثریت جو ہے دیکھا دیکھی شرک کی مرتکب ہے۔ اگر لوگوں سے کہا جائے تم درگاہوں پر کیوں جاتے ہو، مزاروں پر کیوں جاتے ہو، وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہو، اگربتیاں جلاتے ہو، مرغے ذبح کرتے ہو، قبروں کا طواف کرتے ہو، قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہو، وہاں جا کر دعائیں کرتے ہو، وہاں استغفار کرتے ہو، وہاں ان کا خوف، ان کی خشیت، ان سے امیدیں تمہارے دلوں میں پیوست ہوتی ہیں، یہ سب کچھ تم کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں۔ یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی فکر کفار قریش کی تھی۔ اللہ جل وعلا نے ان کی بابت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز چنا ہے، اور یہ ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو تفصیلاً یہ بات بتلائی ہے کہ نظر عبادت ہے، ذبح کرنا عبادت ہے، طواف عبادت ہے، قیام عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے۔ اگر یہ امور عبادت کسی بت کے سامنے، کسی جانور کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے سر انجام دیے جائیں، اور انسان کا نظریہ یہ ہو کہ ایسا کرنے سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ایسا کرنے سے صاحب قبر مجھ سے خوش ہو کر میری بات اللہ تک پہنچائے گا، میرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تو سمجھ لو کہ اس قسم کا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اس قسم کا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ یہی شرک ابو جہل کا تھا، یہی شرک امیہ ابن خلف کا تھا، یہی شرک ابو لہب کا تھا۔ کوئی فرق نہیں ان کے شرک میں اور ان کے شرک میں۔ اگر فرق ہے فقط تسمیہ کا فرق ہے، نام کا فرق ہے۔ انہوں نے لات، منات، عزا، حبل ان کی عبادت کی، ان کے لیے امور عبادت سر انجام دیے۔ انہوں نے حجویری کے لیے، چیلانی کے لیے، جناب علی کے لیے، معین چشتی کے لیے اور دیگر جن کی قبروں پر درگاہیں، مزار
آستانے بنے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ سارے امور عبادت سر انجام دے رہے ہیں اور شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ان باتوں کی بنیادی اساسی وجہ کیا ہے کہ امت لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لیتا ہے علم کے ساتھ، صدق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے جو ہے وہ یقین کے ساتھ، ایسا انسان مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، آگ میں جل تو سکتا ہے، لیکن عبادات میں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے ادنا سی عبادت بھی گوارا نہیں کرے گا کسی غیر اللہ کے لیے سر انجام دیں۔ میرے بھائیو، آج کل ہماری اکثریت لا الہ الا اللہ کو مانتی تو ہے لیکن جانتی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے، اقرار کرنے والے، اعتراف کرنے والے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے اگر توکل کرتے ہیں تو اللہ پر، امید رکھتے ہیں تو اللہ سے، خوف رکھتے ہیں تو اللہ کا، اسی طرح محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر تو اللہ سے، اسی طرح ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، طواف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کا فقط نظر و نیاز دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہر قسم کا سجدہ، کوئی تخصیص نہیں، کوئی تخصیص نہیں کہ یہ تعبدی سجدہ ہے یا یہ تعظیمی سجدہ ہے، وہ ہر قسم کا سجدہ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، مکمل یقین کے ساتھ، صدق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ عزیز دوستو، ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں کیوں بار بار تکرارن و مرارن ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک ہی بات کی طرف زور دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، اگر کوئی ساتھی توجہ کے ساتھ ہمارے دروس سنے، سمجھے، سیکھے تو اس کے سامنے یہ بات سورج کی روشنی کی مانند عیاں ہوگی کہ ہمارا ایک ایک درس جو ہے، جو اس کلمہ توحید کی بابت ہم دے رہے ہیں، وہ ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ اگر کوئی سیکھنے والا ہے، میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، یا الہی ان کلمات کو، ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان باتوں کو ہماری ہدایت کا اور دیگر تمام مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان باتوں کو جہاں تک یہ باتیں پہنچیں لوگوں کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ لوگوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، توحید بنیاد ہے، توحید اساس ہے، توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے عقیدے میں شرک ہو، جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہو، کوئی شرک کی ایسی تھوڑی سی بھی آمیزش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا، اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اس بات کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں اہتمام کریں، لوگوں کو بتلائیں، سکھلائیں، سمجھائیں، تاکہ مرنے سے پہلے ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کر لیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تقدس و تعالی۔ آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ سلسلہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے جاری و ساری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔